السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آل انڈیا صوفی علماء کونسل وقف بورڈ کو اس بات پر بارہا نشاندہی کی ہے کہ وقف بورڈ کے زیر انتظام درگاہیں جن کا ٹینڈر جاری کیا جاتا ہے، درگاہ جہانگیر پیراں اور درگاہ جونا یعقوب شاہ ولی اور درگاہ جان پاک شہید اور درگاہ سعد اللہ حسینی بڑا پہاڑ، تو ان چار بڑے درگاہوں کے ٹینڈر وقف بورڈ سے جاری کیے جاتے ہیں، اور اس کے اندر جو ٹینڈر حاصل کرتے ہیں ان کو کس کس زمرے میں وہاں پر نذرانے ان کو لینا ہے اس کی تشریح کی جاتی ہے یہ ٹینڈر میں۔ تو وقف بورڈ ہمارا جو ایک مسلمانوں کا اسلامی ادارہ ہے، اور یہ درگاہیں اسلامی یعنی روحانی مرکز ہیں، اور یہ اللہ کے محبوب بندے جہاں پر آرام فرماتے ہیں، ان کی زندگی کتاب اللہ سنت رسول کے لیے گزری، اور اسی میں انہوں نے اپنے رب سے جا ملے۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اپنے رب سے جوڑے اور شرک و کفر سے ان کو دور کیا جائے۔ لیکن یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمارا ریاستی وقف بورڈ ایسے مقدس مقامات پر روحانی مراکز میں ایسے لایعنی کفریہ رسم و رواج کو عام کر دیا ہے، اور نہ صرف عام کیا ہے بلکہ اس کو ٹینڈر میں داخل کیا ہے۔ تو کئی درگاہوں میں واہنم پوجا کی جاتی ہے، یعنی جو نئی گاڑی آتی ہے تو اس پر جو ناریل پھوڑا جاتا ہے، نیمبو جو اتارے جاتے ہیں، اس پر جو کچھ پھول وغیرہ جو لگایا جاتا ہے، اور پھر جو اس کی یعنی اس پر جو نظر لی جاتی ہے، جس کا نام واہنم پوجا رکھا گیا ہے۔ جب ہم نے اس کے تعلق سے اعتراض کیا تو واہنم پوجا کو ہٹا کر گاڑی کی نظر رکھ دیا گیا ہے، اور ان درگاہوں میں بندش کے سامان کے نام پر ناریل نیمبو وغیرہ جو زائرین کو کثیر رقم پر جو دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ بندش کر رہی ہے، یعنی اللہ کے بندے جب درگاہ کو آتے ہیں روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے، یہ ان کو لوٹنے کا ذریعہ بنا لیے۔ اور بعض درگاہوں کے قریب میں ناگ سانپ کا پٹھے ہے، تو ناگا پوجا کے نام پر ٹکٹاں بیچے جاتے ہیں، وہاں پر بھی کثیر رقم وصول کی جاتی ہے۔ یہ کسی مندر میں نہیں ہوتا، یہ درگاہ میں ہوتا ہے۔ اور ناگا پوجا درگاہ کے جو احاطے میں جو سانپ کے پٹھے ہے، جان پاک شہید کی درگاہ کے پاس بھی ہے، اور ورنگل میں جو یعقوب شاہ ولی کی درگاہ کے پاس بھی ہے، اور یہ تین جو غیر شرعی کفریہ رسم جو یہ وقف بورڈ کے ٹینڈر میں ہے، اس کا حراج کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہمارا یہ اسلامی ادارہ خود جو کفر و شرک کو جو بڑھاوا دے رہا ہے، محض جو زائرین کو لوٹنے کے لیے۔ تو ہم جب اس کے تعلق سے آواز کیے تو وقف بورڈ کے کان پہ جو نہیں چلی، صرف جو واہنم پوجا کی جگہ گاڑی کی نظر رکھ دیا گیا ہے، ماں باقی تمام زمرے جو اس کے اندر برابر شریک ہے۔ تو اب ہم نے جامع نظامیہ سے اس مسئلے کو رجوع کیا، اور یہ جامع نظامیہ کا فتویٰ ہے۔ اب میں آپ کو ہم جامع نظامیہ سے جو سوال کیے ہیں وہ بھی پڑھ کر سناتا ہوں، اور جامع نظامیہ کا جو جواب ہے میں آپ کو وہ بھی پڑھ کر سناتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ درگاہوں میں زائرین اپنی عقیدت سے آتے ہیں اور اپنی خوشی سے پھول اور نذر پیش کرتے ہیں، لیکن بعض درگاہوں میں بعض مسلمان واہنم پوجا یعنی گاڑی کی نظر اور بندش کے نام پر ناریل اور کچھ اشیاء معقول رقم لے کر دی جا رہی ہے، اور ناگا پوجا کے نام پر ناگ صاحب کے پٹھے کی بھی پوجا کے لیے رقومات حاصل کی جا رہی ہے۔ کیا درگاہوں میں مندرجہ بالا امور شریعت مطہرہ اور اولیاء کرام کی تعلیمات کے روح سے انجام دی جا سکتی ہے؟ کیا شریعت میں اس کی گنجائش ہے؟ جواب عنایت فرمائیے۔ یہ ہمارا سوال تھا۔ تو اب جامع نظامیہ نے یہ جواب جو ہے نا یہاں پر لکھا ہے کہ مسلمان خواہ کہیں بھی رہے
وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کو معبود برحق مان کر اسی کی عبادت کرتا ہے اور اسی کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بھی عبادت کرنا حرام و کفر ہے، لہذا گاڑی یا ناگ کی پوجا کرنا مسلمان کے لیے حرام و کفر ہے۔ مسلمان کے لیے کفریہ کاموں کی ترغیب دلا کر اس سے رقم حاصل کرنا بھی کفریہ عمل ہے۔ یہ کفریہ کاموں کی ترغیب دلا کر، صرف مسلمانوں کو نہیں، جو درگاہ میں آنے والے ہیں ان کو یہ کاموں کی ترغیب دلا کر اس سے رقم حاصل کرنا بھی کفریہ عمل ہے۔ معصور و منقول دعاؤں سے حصار کیا جا سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی مسلمان سے کفر و شرک صادر ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ فوراً اس سے توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے، ایمان پر تا دم زیست قائم رہے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق استقامت کی دعا مانگا کرے۔ تو یہ جامع نظامیہ کے فتوے میں صاف طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ کفریہ اعمال ہے، اور اس کفریہ اعمال کے لیے کسی بھی فرد کو ترغیب دے کر اس سے رقومات حاصل کرنا یہ بھی حرام ہے اور کفریہ اعمال ہے۔ اور جو مسلمان کر رہے ہیں اور جو کروا رہے ہیں تو وہ ان کو تجدید ایمان کرنا چاہیے، یعنی وہ لوگوں کو دوبارہ جو ہے نا اسلام میں داخل ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے نا جامع نظامیہ کے الفاظ ہے۔ تو اب وقف بورڈ ہمارا اس پر دیکھنا ہے وہ کیا قدم اٹھاتا ہے۔ کیا اس کو جو وقف بورڈ میں نیچے سے اوپر تک پورا عملہ الحمدللہ مسلمان ہے اور جو ہے نا نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں، اب ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کی ایمانی حرارت اور ہمارے وقف بورڈ کے ممبران جس میں مشائخ عظام بھی ہے، علماء بھی ہے، اسکالرز بھی ہے، ہر شعبہ حیات سے وابستہ لوگ اس میں ہیں۔ اب ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ ریاستی وقف بورڈ اس کفریہ جو ہے نا اعمال کو نکالتا ہے یا پھر اس کو جاری رکھتا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وقف بورڈ کے ٹینڈر سے ان تینوں چیزوں کو ہٹایا جائے اور درگاہوں میں جو اعمال خبیثہ کیا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے۔ یہ ہمارا نہیں، یہ اسلام کا مطالبہ ہے، یہ ہمارے شرع شریف کا مطالبہ ہے اور یہ ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات کا مطالبہ ہے۔ یہ میرا ایک واحد کا مطالبہ نہیں ہے۔ اگر میرا واحد کا مطالبہ رہتا تو یہ فتویٰ آپ کے سامنے نہیں ہوتا۔ یہ شرع شریف کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، اور اگر یہ کام بدستور ایسی جاری رہے گا تو وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ جو دوسرے اقوام ان تمام بارگاہوں کو یہ حوالہ دیتے ہوئے یہ پوجا ہو رہا ہے، یہ یہاں پر ناگ صاحب کا پٹھا ہے، یہ سب ہے، لہذا یہ جگہ ہماری ہے، یہ قبضہ کر سکتے ہیں۔ جس طرح حاجی ملنگ بابا کی درگاہ پر پورا جو ہے نا وہاں کے ہندوؤں کا قبضہ ہے۔ حاجی ملنگ بابا کی درگاہ جو پہاڑ پر ہے کلیان میں، پورے ہندوؤں کا قبضہ ہے، مسلمان کوئی بھی نہیں ہے وہاں۔ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ کیا وقف بورڈ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے تلنگانہ کے پورے درگاہوں پر ان کا قبضہ ہو جائے جو ایسے کام کروائے جا رہے ہیں؟ تو یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری بند کیا جائے اور یہ ٹینڈر سے بھی اس کو جو نا خارج کیا جائے۔